کاہن اس زمانے کے اندر بھی کاہنوں کا بڑا دور تھا، بڑا کاہنوں کا دور تھا۔ یہ کاہنوں کا دور ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد بھی سلسلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہندا ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، ان کی بیوی، یہ ان سے پہلے جن کی شادی ہوئی تھی یہ الگ شوہر تھا، ہندا کی جو شادی ہوئی تھی الگ شوہر تھا۔ ان کا ہوا یہ تھا کہ دوسرے سے شادی ہو گئی تھی، دوسرے سے شادی ہو گئی تھی، ہوا یہ تھا کہ یہ گھر میں سوئی ہوئی تھی، ان کا شادی ہو کے دوسرے سے تھا، ابو سفیان سے شادی نہیں ہوا۔ ابو سفیان ابھی اسلام میں لائے نہیں تھے، مکہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے تھے، وہ ابھی یہ مشرکین میں سے تھے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت کیا تھا بعد میں۔ تو ہندا، یہ ہندا وہی ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اندر حصہ لیے تھے، معلوم ہے؟ یاد ہے بھائی آپ حضرت ہندا؟ یہ وہی ہندا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر کچا کلیجہ چبا دی تھی۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں ایسے ہیں جسے اسلام ایسا کر دیتا ہے، جسے ماں کے پیٹ سے آئے جیسا کر دیتا ہے۔ کون سے جی؟ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا، تیسرا کون سا جی؟ حج کرنا۔ ماشاءاللہ، کون بولے بھائی؟ چلو ایک تو یاد کرا بھائی، یاد رکھا بیچارہ۔ میرے بھائی ایسی چیزیں یاد رکھو میرے بھائی، آپ لوگ عمل کرنا نہیں چاہ رہے، اس کا ایسے سمپل لاجک آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے اہم باتیں، یعنی سارے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے، سارے ہم نے جو کیے ہیں جان کر انجانے میں، سارے گناہوں کو ختم کرنے کی جو اسباب آپ کو میں نے بتایا، ایک اسلام، دوسرا ہجرت، تیسرا حج ہے۔ یہ ایسے اعمال ہے جس کے کرنے کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہو۔ بہرحال تو ہندا تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تو پاک صاف ہو گئے، وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا سارے گناہوں کو، الگ بات ہے۔ ہندا ایک ساتھی مسافر جاتے ہوئے جو ہے گھر کے اندر گیا، جا کر باہر نکل گیا، اتنے میں ان کا شوہر آ گیا۔ ان کے شوہر نے کہا بھائی کیوں آ کے گیا گھر میں؟ تو نے زنا کی ہے، فوراً طلاق دیں گے۔ حالانکہ وہ ہندا زنا نہیں کیے تھے بیچارے، وہ زنا نہیں کیے تھے، انہوں نے گھر کے اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس کے شوہر نے دیکھ لیا، اس نے فوراً جو کہ تو نے زنا کا تہمت لگایا، فوراً طلاق دے دیا۔ ہندا نے کہا بھائی میں ایسی عورت نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں اندر آیا اور کیوں باہر گیا، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں، لہذا اس نے طلاق دے دیا۔ اس کے بعد ان کے باپ نے ایک کاہن کے پاس گیا، کاہن نے بتایا بھائی ہندا جو ہے تیری بیٹی جو ہے وہ پاک دامن ہے، لہذا ایسی غلط کام اس نے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد مکے کے اندر معلوم ہوا کہ کاہن کے بتانے کے بعد لوگ اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا بھروسہ رکھتے تھے کاہنوں کے باتوں پر، فال کھلانے والوں کے باتوں پر۔ مکہ کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھائی ہندا پاک دامن ہے، اس نے غلط کام نہیں کی ہے، تب جا کر سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ اس کے بعد ان سے پیدا ہونے والے بچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا، بہت بڑے صاحب۔ تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود کو کاہنوں نے بتا چکے تھے، یہ نمرود تیرے سلطنت میں ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، جو اتنے سالوں سے تو چلا رہا ہے، ساری دنیا کو اللہ نے تیرے ہاتھ میں جو رکھا ہوا ہے، یہ ساری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا۔